کیا ہے کہ ہر روز ایک قرآن مجید پڑھو۔ اب ایک قرآن مجید پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ 8-10 منٹ میں 12 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے تو وہ زیادہ تر قرآن مجید بھی پڑھ لے گا۔ بچپنے میں ہم قرآن مجید سنانے گئے تھے، ایک شہر تھا کندوال اس کو کہتے تھے، للہ اسٹیشن اس کو لگتا تھا، تو ہمیں گھوڑے پر وہ لے گئے، لیکن گھوڑے پر گدھوں کی طرح آتھر تھا، وہ زین وغیرہ نہیں تھی، تو ساری رات وہاں قرآن مجید پڑھتے رہے۔ چھت کے اوپر انہوں نے انتظام کیا تھا، تو اس میں ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ عبدالعلی، مرحوم ہو گئے، بہت اچھے حافظ تھے، انہوں نے 9 پارے پڑھے تھے۔ اور حافظ محمد عنایت صاحب، حافظ محمد عنایت وہ شخصیت تھے کہ قرآن کے بارے میں کبھی ان سے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپنے میں مریض ہوئے، مریض ہونے کی وجہ سے ان کے والد صاحب ان کو لے گئے، راجہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جنجوہ تھے، وہ لے گئے ان کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن، وہاں رو رو کر دعا کرتا رہا۔ جب دعا کرتا رہا تو تھوڑی سی اس کو اونگ آ گئی، ایک آواز آئی ہے، اس نے مولا کی زیارت نہیں کی، ایک آواز آئی ہے، بصیرت چاہتے ہو یا بصارت؟ اب یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں، بصیرت بھی یعنی دل کی بصیرت، دل کی بینائی، بصارت آنکھوں کی بینائی، تو وہ عربی کے لفظ ہیں، وہ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلا بصیرت۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حافظ صاحب حافظ قرآن بنے۔ کبھی ان میں قرآن مجید کے سلسلہ میں اشتباہ نہیں آتا تھا، وہ پشت یعنی آخر سے کر کے آخری سطر سے اس طرح بھی پڑھتے تھے، ابتدا سے کر کے بھی وہ پڑھتے تھے، کسی جگہ بھی جائیں تو وہاں اشتباہ یہ اس طرح کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اور پھر وہ ایم اے کی گویا کہ درجے تک استاد العلماء مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ سے پڑھے۔ اس زمانے میں پڑھائی ہوتی تھی باقاعدہ، استاد کے سامنے جب آتے تھے پہلے عبارت ایک ایک لفظ پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کیوں پڑھ رہے ہو، یہ زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، پھر درس دیتے تھے، خلاصہ بتاتے تھے، پھر پوچھتے تھے سمجھا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا سمجھا ہے تو سناؤ، نہیں سمجھا تو پھر دوبارہ بیان کرتے تھے، غصہ بھی ہوتے تھے یہ۔ دوبارہ جب یہ درس پڑھ کے آتے تھے تو اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ ایک جگہ پوری کلاس بیٹھ جاتی تھی، اس درس کو باقاعدہ دہراتے تھے کہ لکھنا پڑے تو ہمیں یاد رہ جائے۔ اپنی پوری جماعت میں جس میں 18-19 آدمی تھے، سب سے پہلے یہی دہراتے تھے۔ ان کو آپ کل کی زبان چونکہ انگریزی ہے، اس کو مانیٹر سمجھ رہے ہیں کہ پوری جماعت کا مانیٹر وہ ہے کہ وہی گویا کہ یہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بصیرت دی تھی تو اس زمانے میں 40 طالب علم ہو سکتے تھے۔ یہ مولانا اختر عباس صاحب قبلہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس مدرسے کے بانی ہیں، یہ بھی طالب علم تھے۔ علامہ حسین بھائی صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ طالب علم تھے۔ علامہ محمد حسین نجفی صاحب طالب علم تھے۔ علامہ نصیر حسین سرگودا کے پرنسپل وہ طالب علم تھے۔ ابھی مولانا غلام حسن جاڑا فوت ہوئے ہیں، یعنی جتنے بڑے ہیں، مولانا غلام حسین نجفی صاحب، مولانا کرامت علی شاہ صاحب، ملک صاحب، ہم بھی وہیں پڑھے ہیں، اور سب نے جا کے پھر آگے کام کیا ہے، مدارس وغیرہ کھولے ہیں، مگر نہ اس وقت ان کا مدرسہ دوسرا مدرسہ تھا، اس کے بعد کوئی مدرسہ کسی جگہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو 40 طالب علم تھے، لیکن عام طور پر 48 طالب علم رہتے تھے۔ 40 کا خرچ صرف ایک آدمی دیتا تھا جس کو کہتے ہیں میاں سلطان علی نگیانہ، وہ خرچ دیتا تھا۔ باقی جو ہے ان کو کہہ دیا کہ ایک کھانا آپ دیں، ایک کھانا آپ دیں، ایک کھانا آپ دیں، 8 آدمی کا اس طرح خرچہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ تو 40 برتن تھے اس وقت، جن کو تانبے کا کہتے ہیں یا پنجابی میں کٹ کہتے ہیں، یہ وہ برتن تھے۔ ان کو ایک برتن دے دیا جاتا کہ جی آپ نے یہ برتن تلاش کرنا ہے، ایک دفعہ اس کو کھٹکھٹاتے تھے، پھر 40 میں ان کو رکھ دیں، نابینا بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہ بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس کو گویا کہ کیا کہتے ہیں بصیرت۔ لیکن وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو اپناؤ، اپنی فطرت کا اس کو حصہ بناؤ، باقاعدہ وقت دو۔ ماہ رمضان تو ہے ہی قرآن مجید کے لیے، خصوصاً جو برادران یا خواہران اس وقت اعتکاف میں ہیں، بہت بڑا درجہ ہے کہ انہوں نے 3 دن وقف کر دیا ہے کہ ان 3 دن میں ہم صرف اور صرف ایک ہی کام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، قربت اللہ سارے کام کریں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو زبان سے کوئی کلمہ نہ نکالیں،
دنیا داری کی کوئی بات نہ کریں، ضرورت ہو تو ضرور نکالیں، وہ بھی ضرورت کے وقت، وگرنہ کوئی چیز جو ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے اللہ اللہ کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر روز کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک قرآن پڑھیں۔ ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے تو 10 پارے تو پڑھیں، 10 پارے نہیں پڑھ سکتے تو ہر روز 2 پارے تو پڑھیں، 2 پارے نہیں پڑھ سکتے تو ہر روز 1 پارہ تو پڑھیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو قرآن مجید کا 1 پارہ پڑھ کے اختتام قرآن مجید کا جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ یہ قرآن مجید ہماری تمام بیماریوں کی دوا ہے، یہ قرآن مجید ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کی طرف شفا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کون سی آیت ایسی ہے کہ میں پڑھوں تو میرا بچہ جو روتا ہے وہ نہیں روئے گا، کون سی ایسی آیت ہے کہ میں پڑھوں تو نظر نہیں لگے گی، کون سی ایسی آیت ہے کہ میں پڑھوں تو جن بھوت مجھے کچھ نہیں کریں گے، کون سی ایسی آیت ہے کہ میں پڑھوں تو یہ پیر فقیروں کے دربار میں مجھے تعویذ کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید سے مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن پوچھا جائے گا قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، ترجمہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ جو نہیں سمجھ رہا، ترجمہ نہیں جانتا، اس میں فرق نہیں، نجفی صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں یا آپ بزرگان ہوں، سب کی خیر نہیں ہے اس وقت اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔